ہیں، اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں، تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ، جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا، پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع، ایک دم ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں۔ بس اللہ کا نام لینے میں، اللہ کی صفات بیان کرنے میں، اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا، تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا۔ اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی جو بیان ہم لے کے چلے تھے، لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گیا۔ ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے، بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے، کیونکہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے، ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا، جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے۔ اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا، تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے، جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، عصر سے مغرب ٹائم ہے، دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں، تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے۔ وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی، انفرادی دعا ہوتی تھی، اجتماعی نہیں، خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے۔ دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو۔ وہ بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا، تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا، حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا، لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ نے۔ تو حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا، بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے بیان کیا ایسی کی تیسی، آئے ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں، لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا، حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے، نہ کوئی خطابت کے جوہر، سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے، لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے۔ آج لفاظی بہت ہے، درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے،
दर्द दिल नहीं है। तो उनकी दुआ देख के ना इतनी लंबी दुआ के बाद बयान शुरू होता था, फिर उस दुआ के आसार उनके बयान में झलक रहे होते थे। तो वो जब कोई टॉपिक लेके चलते, दरमियान में कहीं अल्लाह की मोहब्बत की बात आ गई ना, तो उनका पूरा बयान चेंज हो जाता था। वो फिर अल्लाह की मोहब्बत में अशार बहुत याद थे हमारे हजरत को। इतने अशार याद थे कि एक दफा किसी ने उनको कैसेट दी कि आपको जितने अशार याद है ना इस कैसेट में रिकॉर्ड कर दें। मेरे ख्याल है 1-1.5 घंटे की वो कैसेट थी। तो हजरत शायरी करते 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 कैसेट पलट दी, करते करते कैसेट खत्म हो गई, मगर हजरत के अशार खत्म नहीं हुए, और वो सारे अल्लाह की मोहब्बत में अशार पढ़ते थे। तो उस वक्त हजरत ये शेर पढ़ा करते थे कि जब अल्लाह की मोहब्बत पे बात शुरू हो जाती थी ना, तो फिर कहते थे कि कुछ ना रस्ते का पता हमको न मंजिल की खबर। यानी बयान में तो अब हमारा मंजिल पता ही नहीं, हम क्या टॉपिक लेके चले थे, जा रहे हैं जिस तरफ हमको लिए जाता है दिल। अब तो दिल ने हमसे जो कहलवा दिया अब तो हम वही कहेंगे, लेकिन वो तो अल्लाह की मोहब्बत में था ना, वो तो वहां तो टॉपिक से हट जाना ही टॉपिक था। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम का शेर है ना कि यहाँ तो ऐन मंजिल है, वो क्या है यार, थकन से चूर हो जाना। अल्लाह की मोहब्बत की जो रास्ता है ना, अल्लाह की मोहब्बत में आप जो रास्ता तय करते हो अल्लाह को पार करने के लिए, सॉरी अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को हासिल करने के लिए आप जो रास्ता तय करते हो ना, इस तय करने में थक जाना यही मंजिल है आशिक के लिए। देखो आप जब किसी हदफ पे चलते हो, रास्ते में थक गए आप, तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो गया ना, तो वो आपका सफर क्या हो गया, जाया। लेकिन हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रहमहुल्लाह ने बड़ा प्यारा शेर कहा कि अल्लाह की राह में अल्लाह को पाने के लिए थक जाना ही मंजिल है। अल्लाह यही चाहते हैं कि थक जाओ बस तुम, इस थकावट से ही मैं मिलूंगा। क्या करें, कुछ शौक ही नहीं है। अभी मैं क्रिकेट की बातें शुरू कर दूं, अभी मैं इमरान खान पे वो सियासी तबसरे शुरू कर दूं, शादियों की बातें शुरू कर दूं, बहुत मजा आएगा एकदम। अच्छा, जिसकी ज्यादा शादियां होती है ना उसको अल्लाह की मोहब्बत की बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, क्योंकि दुखी दिल होता है ना, टूटा हुआ दिल, उजड़ा हुआ। वो कहते हैं मुझसे अल्लाह की मोहब्बत ही की बातें किया करो, औरतों की बातें मुझसे, ये कमारों के शौक है कि अल्लाह की मोहब्बत के बजाय खवातीन की बातें करो, शादियों की बातें। लेकिन जब हो जाती है ना 2-3, तो फिर आदमी कहता है यार अल्लाह की मोहब्बत की बातों में अल्लाह ने बड़ा मजा रखा है। ये भी एक फायदा है। तरत एक और शेर पढ़ते थे, मुझे तो शायरी का ज्यादा शौक नहीं है तो मुझे पूरे शेर याद नहीं रहे। वो एक और शेर पढ़ते थे, बस एक बिजली सी पहले कूदी फिर आगे की कुछ खबर नहीं है, मगर जो पहलू को देखता हूं तो दिल नहीं है जिगर नहीं है। यानी अल्लाह की मोहब्बत में हम दिल भी गंवा बैठे और जिगर भी, पहलू को देख रहे हैं तो ना दिल नजर आ रहा है हमें, ना जिगर नजर आ रहा है। तो मोहब्बत के उसूल तो कुछ और होते हैं ना, उसमें थोड़ी इंसान पाबंद होता है। आपने अपनी महबूबा को टाइम दिया 10 मिनट का मुलाकात का, तो ऐसा थोड़ी होगा आप एंड टाइम पे पहुंचे, ठीक स्टॉप वॉच लगा के 10 मिनट की मीटिंग हुई, अच्छा जी मीटिंग बर्खास्त, हमारा आपस की मीटिंग 10 मिनट की तय हुई थी, चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी, मेरा भी रक्षा खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है। ऐसे होता है? वहां तो टाइम वेस्टिंग ही क्या है, मतलूब है, वक्त का जाया करना ही आशिक के लिए, भाई टाइम वेस्ट करो हमारे इसलिए है। हाँ, कोई बिजनेस की मीटिंग हो रही है या कोई और कोई किसी को, उसमें आदमी टाइम देखता है, भाई 10 मिनट 15 मिनट हो गए, बस अब जाओ यार, अपना दिमाग क्यों खा रहे हो हमारा। वो बार बार मैं वाकया सुनाता हूँ ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब अल्लाह से कलाम हुआ, इस वाकये से मैं एक सबक दिलाऊंगा आपको। बहुत से लोग कहते हैं हम जब जिक्र करते हैं तो जिक्र में मजा नहीं आता। हदीस में आता है ना 100 दफा सुबह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत। कैसा मजेदार कलमा है, कैसा मजेदार कलमा। ये चाय बड़ी खानदानी चीज है यार, आपको एक बात बताऊं, जब आदमी 24 घंटे चाय ना पिए ना, फिर चाय पी के बयान करे तो अजीब ही लुत्फ आता है उसमें। मैंने काफी देर बाद अब चाय पी है ना, और कड़क दूध पत्ती, तो मेरी खोपड़ी एकदम एक्टिव हो गई आज। तो सोचो सुट्टे में क्या होगा, हम खाम में चरसियों को बुरा भला कहते हैं, हीरोइनसियों को बुरा भला कहते हैं। तो मैंने अक्सर देखा जब मेरा दिमाग थका हुआ होता है, बयान नहीं होता, दिमाग फ्रेश होता है तो उसके असरात बयान में भी आ रहे होते हैं, दिमाग चलता है। तो मैं अभी ना कड़क सी दूध पत्ती नहीं पीनी चाहिए, आदत खराब कर दी ना हमने। तो क्या कह रहा था यार मैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये से मैं एक सबक दिलाऊंगा। बहुत से लोगों को इश्काल होता है कि जो जिक्रुल्लाह है ना, माज़अल्लाह, ये टाइम वेस्टिंग है, ना हम कोई तरक्की कर रहे हैं इसमें, ना हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अब आप जितना देर जिक्र में लगाते हो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह कितनी मजेदार है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द। बाज़ रिवायात में युहयी व युमीत भी है, बाज़ में इसके बगैर भी है, युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये हदीस में आता है जिसने 100 दफा सुबह पढ़ा तो कोई शख्स उससे ज्यादा नेकियां अपने अमाल में जमा नहीं कर सकता, सिवाय उस शख्स के जो 100 से ज्यादा दफा पढ़ ले। अब ये जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है ना, वो कहता है यार ये टाइम वेस्टिंग है। ये क्या है भाई, इतनी देर में किसी गरीब को खाना खिला दो, क्या ख्याल है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग मस्जिद में बैठे होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र कर रहे होते हैं। ये जो हमारा लिबरल तबका इनको बेवकूफ समझता है कि यार इतनी देर में बिजनेस कर लेते, इतनी देर में कुछ और कर लेते, कुछ ही गरीब को खाना खिला देते, ये कर लेते, वो कर लेते। उसकी अपनी फजीलत है, उसकी फजीलत का इनकार नहीं है, उसकी अपनी फजीलत है।
वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही, हमारे नेक बंदे हमारी मोहब्बत में गरीबों को खाना खिलाते हैं। खाना खिलाना अपनी जगह, लेकिन जिक्र की फजीलत अपनी जगह। जिक्र की इतनी फजीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे अफजल अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करना। ये जो तस्बीहात हैं, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या जिहाद से भी अफजल है? यानी हम तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वरना हमेशा हमने सुना सबसे अफजल अमल कौन सा है? जिहाद है। आज हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि सबसे अफजल अमल कौन सा है? जिक्रुल्लाह। आपने फरमाया जिहाद से भी अफजल। यहाँ तक कि तुम अल्लाह के रास्ते में घोड़ा लेके निकलो और तुम्हारे घोड़े की टांगे काट दी जाएं, इससे भी ज्यादा अफजल है कि अल्लाह का जिक्र करो। कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ला यनकसिफानी बिमौति अहदिहिम आयातिही, ना तो ये किसी की मौत की वजह से गिरन होते हैं, ना किसी की जिंदगी की वजह से। बल युखव्विफुल्लाहु बिहिमा इबादहू, अल्लाह इनके जरिए अपने बंदों को डराते हैं। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अपने बंदों को खौफजदा करते हैं। तो ये अल्लाह की निशानियां हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह के सामने आजिज़ी और इंकिसारी का हुक्म दिया। देखिए, यहां एक बहुत अहम पॉइंट की बात है उन लोगों के लिए जो इस्लाम के खिलाफ हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर दो आलम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं मानते। उनके लिए इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक बहुत जबरदस्त दलील मौजूद है। एक वाकया हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की मौत का, और अरब ये वैसे ही कहा करते थे, कोई बहुत बड़ा दिन होगा तो सूरज गिरन होगा। तो कोई भी शख्स जो झूठा नबी हो, आप खुद बताइए कि क्या वो ऐसे मौके पे इस वाकये को अपने हक में कैश नहीं कराएगा? और वो ये कहेगा नहीं कि मैं तो पहले ही कहता था मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूं और मेरे बेटे की मौत होना, एक पैगंबर के बेटे की मौत होना है, तो यकीनन ये इस अल्लाह की तरफ से एक निशानियां है। ये निशानी है सूरज का गिरन होना। ये बताने के लिए है कि वाकई ये बहुत बड़ा दिन है, और मैं यानी ये बहुत बड़ा दिन इस एतबार से कि एक नबी के बेटे की मौत वाक़ हुई है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब नहीं किया, और आपने बताया कि सूरज और चांद के गिरन होने का किसी की मौत या जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। और आज साइंस ने भी साबित कर दिया है कि ये एक साइंटिफिक हकीकत है कि जब जमीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाए तो सूरज गिरन हो जाता है, और जब चांद और सूरज के दरमियान जमीन आ जाए और सूरज की रोशनी चांद तक ना पहुंच रही हो तो चांद गिरन हो जाता है। ये इसमें इबरत की बात भी है उन लोगों के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में शक करते हैं। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर हमें हुक्म दिया कि अल्लाह से तज़र्रो और आजिज़ी और इंकिसारी की जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। और नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। इस पर भी बाज़ लोग इश्काल करते हैं कि ये जब एक नेचुरल प्रोसेस है तो इसमें इतना घबराने की, क्योंकि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराए, तो इसमें घबराने की क्या बात है? तो याद रखिए, हर नेचुरल प्रोसेस जो एक आम मामूल से हटकर हो, उसमें इंसान के लिए एक इबरत की बात होती है। हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब तेज हवा चलती थी और बारिश से पहले हवा चला करती थी, तेज हवाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा के मस्जिद की तरफ दौड़ते, आजिज़ी इंकिसारी करते, अल्लाह ताला से ये कहते कि अल्लाह तूने तो मुझसे वादा किया कि जब तक मैं इनके दरमियान मौजूद हूं तो इनको अजाब नहीं देगा। तो ये खौफ का गलबा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्यों? वजह उसकी ये थी कि यही हालात कौम आद और कौम समूद पर भी आए हैं। कुरान में आता है ना, फलम्मा रअऊहु आरिदन मुस्तक़बिला औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिही रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ला शैइन बिअम्रि रब्बिहा फ़अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, कि वो बादलों को देख के कहने लगे ये तो एक मामूल के मुताबिक बादल हैं जो बरसेंगे और बारिश होगी। तो पैगंबर ने क्या कहा कि ये बारिश नहीं है, बल्कि ये वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी किया करते थे, और इसमें एक ऐसी हवा है जो अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ को हलाक कर देगी। और फिर उन पर एक हफ्ता अजाब आया, और कुरान कहता है कि वो ऐसे पढ़ के हलाक हो गए कि फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम अजाज़ु नख़लिन ख़ाविया। ए मुखातब, अगर तू उनको देखता तो ऐसे लगता खजूर के तने हैं जो ऊंधे पड़े हुए हैं। तो ऐसे हवा ने उनको तहस नहस कर दिया। तो ये आम मामूल से हट के जब भी इस कायनात में कोई तगय्युर आता है तो अल्लाह की निशानियों में से एक साइंटिफिक हकीकत भी है, उसकी एक लॉजिक भी है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी भी है। और ऐसी निशानी है जिससे हमें डरना चाहिए कि अल्लाह ताला को इख्तियार है, वो जब चाहे सूरज की रोशनी छीन ले, चाहे किसी भी तरह से छीने। और ये भी एक साइंटिफिक हकीकत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर जिसने एक मोहर लगा दी है कि सूरज और चांद का गिरहन होना, अगरचे इसकी एक लॉजिक है कि चांद सूरज के सामने आ जाए तो सूरज गिरहन हो जाता है, लेकिन इस बारे में जो हमारी तहकीक है, जो साइंसदान कहते हैं कि ये वक्त इस यानी खतरे का वक्त होता है। सूरज से ऐसी खतरनाक रेज निकलती हैं जो नुकसान का सबब बन सकती हैं। तभी बाज़ हज़रात सूरज की तरफ देखने से भी मना करते हैं। और यानी निज़ाम में थोड़ी एक आम नॉर्मल रूटीन से हटके इस कायनात का निज़ाम चलता है, तो इसलिए ये
اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وہم من خشیتہ ہی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی، اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی، والذین آمنوا مشفقون منہا، وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے، اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے۔ تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے، ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں، تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے، بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حاملہ عورتیں نہ نکلیں، فلانا نہ کرے، فلانا خربوزہ نہ کھائے، اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا، الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں، یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں۔ تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں۔ مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے، لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں۔ تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے، انفرادی بھی ہے، جماعت سے بھی ہے، مستحب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں، اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دونوں رائے ہیں علماء کی۔ آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے، تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے، تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے۔ تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے، اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے، تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے، اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو، اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نماز ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ بہرحال درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں، انفرادی نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں۔ بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا ينکسفان بموت احد آیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا۔ دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے، ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا، تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور میں یعنی یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ
یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے, اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا, اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے, اس کی ایک لاجک بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے. اور پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف, وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اس میں معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے پہلے رات میں جبریل علیہ السلام آئے. احادیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے, قرآن میں بہت اجمال ہے, ڈیٹیل نہیں ہے. احادیث میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں, بہت کثیر روایات ہیں جن میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا, اور قرآن میں اجمالی بیان ہوا ہے. اور احادیث میں جو ہمیں واقعہ ملتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک معجزہ ظاہر ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں براق پر بٹھایا, براق جو خچر کو کہتے ہیں عربی میں, اور وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اس نے سفر کیا. مسجد حرام سے راتوں رات وہ لے کر گیا مسجد اقصیٰ. پھر احادیث میں آتا ہے کہ قرآن میں تو اتنا ہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گیا تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اس میں اشارہ ہے کہ اور بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھائیں, جس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کر گیا آپ کو. تو براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ, بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا. اور مسجد اقصیٰ میں احادیث میں آتا ہے کہ سارے پیغمبروں کا اجتماع ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا. پھر ہر پیغمبر کو کہ اپنے اپنے آسمانوں پہ ٹھکانے ہیں, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملے اور آپ نے فرمایا کہ میں جب ملا تو میں نے دیکھا کہ آدھی دنیا کا, یعنی اس دنیا میں جتنا حسن ہے اکیلا آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا, جیسے کہ سورہ نجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بھی دیکھا ہے. ایک تو افق اعلیٰ میں دیکھا ہے اور ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے عند سدرۃ المنتہا, سدرہ منتہا پر. سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں, منتہا کا معنی کنارہ, یعنی بالکل گویا کہ